बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं पाकिस्तान के एक मशहूर शख्सियत है, आलम दीन है, कि ये ऐसा शख्स है, ऐसा मौलवी है कि जिसने आसिया मौलूना की जब रिहाई हुई थी तो सबसे ज़्यादा जो एहतजाज किया गया था या हुकूमत और अदालतों के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा जो एहतजाज किया था तो इस मौलाना तारिक जमील साहब ने किया। अगर इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूं तो क्या आप इसके ऊपर यकीन मेरी बात के ऊपर करेंगे? ज़हर है नहीं करेंगे, कहेंगे कि इसको तो मालूम ही नहीं है, ऐसे झूठ बोलता है तारिक जमील की मोहब्बत में। हकीकत तो इससे बरक्स है। एहतजाज करने वाले तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब थे, दूसरी मजहबी जमातें थे, बड़े बड़े आलम दीन थे, तो इसने ऐसे झूठ मार दिया। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे कि जो मेरी बात से इत्तफाक करेंगे, सपोर्ट करने वाले होंगे। तो वो लोग कौन होंगे, उनकी क्या हैसियत है? तो सबसे पहली बात है कि वो जहल किस्म के लोग होंगे जिनको कुछ भी मालूम नहीं होगा उस पूरी सिचुएशन का। आसिया मौलूना के टाइम जो बात हुई थी कुछ भी मालूम नहीं होगा, तो वो मेरी बात के ऊपर यकीन करेंगे, मुझे फॉलो करने वाले होंगे या तारिक जमील साहब की मोहब्बत करने वाले होंगे, कहेंगे कि भाई ये ठीक ही कह रहा है। ठीक इसी तरह इस तरह की सिचुएशन कुछ इस टाइम पाकिस्तान में बनी हुई है कि जनरल असम्बली में, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में एक करारदाद जमा कराई गई इस्लामोफोबिया के खिलाफ, तो वो करारदाद मंजूर हो गई। उसका चर्चा पूरे पाकिस्तान में बड़े ज़ोरों शोरों से हो रहा है कि इसका पूरा क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है। हालांकि उसमें 28 मुल्कों ने जमा कराई और 28 में एक पाकिस्तान का भी नाम है, और पाकिस्तान की तरफ से जब जमा कराई गई तो उस पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जा रहा है, इमरान खान साहब का नाम लिया जा रहा है कि पूरा क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है कि इसने कोशिश की और किसी ने कोशिश नहीं की। नाज़रीन, इसकी हकीकत आप लोगों के सामने आ जाएगी कि ये क्रेडिट इमरान खान साहब का बनता है या अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का बनता है। ये तो आपको मालूम हो जाएगा जब आप वीडियो देखेंगे। लेकिन इस पूरी वीडियो, इस तफसीर, इसके ऊपर बात करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो उसको लाइक भी कर देना, फॉलो कर देना और शेयर लाजमी करना। नाजरीन, सबसे पहली तो बात यह है कि जो 28 मुल्कों ने करारदाद जमा कराई तो उस करारदाद की अहमियत क्या है, उसकी वैल्यू क्या है अक़वाम मुत्तहिदा की नज़र में। और दूसरी बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने वो करारदाद मंजूर कर ली। तो ये बात सोचने वाली बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि अक़वाम मुत्तहिदा में ये जो करारदाद उन लोगों ने मंजूर किया है उसकी वजह क्या है, क्यों किया है उन लोगों ने मंजूर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि करारदाद की अहमियत की। बहुत सारी, कश्मीर के हवाले से कितनी करारदादें मंजूर पड़ी हैं, पाकिस्तान में कितनी करारदादें जमा कराते हैं जो रद्दी की टोकरी की जीनत बन जाती हैं। तो करारदाद जमा हो जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिसको बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है। उसका क्रेडिट एक ख़ास किस्म के लोग, एक ख़ास किस्म के आदमी के ज़िम्मे डाल रहे हैं, उसकी पब्लिसिटी हो रही है इस मुश्किल तरीन दौर से जो वो गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि चलो कुछ भी हुआ है तो इस्लामोफोबिया के खिलाफ कुछ काम हुआ तो है ना। तो ये जो काम हुआ है इसका क्रेडिट जो है वो असल में उन लोगों को जाना चाहिए कि जिन लोगों की ये कोशिश थी। तो अब बात करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ये करारदाद मंजूर क्यों की। तो दो वजह हो सकती है नाज़रीन। एक वजह तो ये हो सकती है कि क्या वो मुसलमान है? नहीं। क्या उन लोगों ने इस वजह से मंजूर की कि उनको भी तकलीफ होती है कि जब मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिशें होती हैं या मुसलमानों के नबी के खिलाफ कोई गुस्ताखाना मवाद आता है या बार बार इनको मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई जाती है, क्या उनको तकलीफ होती है? नहीं, उनको तकलीफ भी नहीं होती। जब उनको तकलीफ भी नहीं होती, वो मुसलमान भी नहीं है, तो फिर उन लोगों ने मंजूर क्यों की?
کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کام جاری رہا تو مسلمان اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے یہ اکٹھے ہو جائیں گے، بڑی بڑی تحریکیں بنیں گی، جہاد عام ہو سکتا ہے، تو وہ لوگ اپنا سکون سے جو وہ رہ رہے ہیں، مسلمانوں کو اپنی ایک صحیح منصوبہ بندی کے تحت وہ چلا رہے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم اسی طریقے سے چلتا رہے، مسلمان ابھر کے سامنے نہ آئیں، جذبہ ایمانی کی جو ان کے پاس ایک کریڈٹ ہے، ایک برکت ہے، ان کے پاس ایڈوانٹیج ہے ان کو جذبہ ایمانی، تو یہ ابھر نہ جائے، یہ سامنے نہ آ جائے۔ جب یہ غیرت کریں گے، سامنے آئیں گے، اکٹھے ہوئیں گے، تو پھر ہماری کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو ان کو سب سے بڑا ڈر اس چیز کا ہے، نہ کہ ان کو محبت ہے مسلمانوں سے، اور نہ ان کو محبت ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس سے۔ جب یہ ہم تسلیم کرتے ہیں اور آپ مانیں گے کہ بھئی واقعہ ان لوگوں نے اس لیے قرارداد جمع کی کہ وہ نہیں چاہتے کہ پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ درم برہم ہو، تو اب میرا سوال ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کا کریڈٹ ہے، یا جو 28 ملکوں نے جمع کرائی قرارداد، ان کا کریڈٹ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 28 ملکوں کا کریڈٹ نہیں ہے، ان کے وزراء کا صدور کا کریڈٹ نہیں ہے، یہ کریڈٹ ہے کہ وہ ہر اس 28 ملک میں جو علماء حق رہتے ہیں، جو علماء اکرام رہتے ہیں، جنہوں نے مجبور کیا اپنی حکومتوں کو، اپنے حکمرانوں کو کہ اٹھو، غیرت کرو، غیرت کا ثبوت دو، جا کے یورپ کو جواب دو، ان کے سامنے کھڑے ہو کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر آپ لوگوں نے کوئی ایسی بات کی تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو یہ پورا جو کریڈٹ ہے یہ وقت کے علماء کو جاتا ہے 100%۔ اچھا، اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ کریڈٹ وزراء صدور کو جاتا ہے، تو اس 28 ملکوں میں کوئی ایک ایسا ملک مجھے بتایا جائے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران کا کریڈٹ ہے، ان کے جو سپورٹر ہیں، تو مجھے ایک ایسا ملک بتائے کہ جس ملک نے ایسی دھمکی یورپ کو دی ہو کہ یورپ ڈر گیا ہو کہ یار واقعہ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو ابھی تو یہ مسلمان ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے۔ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس موجودہ دور میں پہلے کی چھوڑو، 2 بڑی ایکسرسائز ہوئی ہیں، ایک ہالینڈ میں ہوئی تھی، گیرٹ ویلڈر نے کی تھی، دوسری فرانس میں ہوئی تھی، جو ٹیچر تھا اس کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ موجودہ دور کے 2 سب سے بڑے واقعے ہوئے تھے، جس میں پاکستان میں علماء کرام نے شدت سے اس کا احتجاج کیا تھا۔ اور اس جو 2 بڑی واقعے ہیں، اس میں عمران خان صاحب کے اگر جو بیانات سنو، یہ جو کہتا ہے نا میری وجہ سے قرارداد جمع ہوئی ہے، تو ان کے بیانات سنیں گے تو ان کے بیانات سے تو کہیں ایسا نہیں لگتا ہے کہ یورپی یونین کو 1% بھی یہ ڈر لگ گیا ہو کہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پاکستان تو ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ پہلے جب گیرٹ ویلڈر کے ٹائم ہوا تھا تو اس ٹائم تو سینٹ کی تقریر جب عمران کر رہے تھے تو اس میں 2 منٹ میں اس نے 4 الفاظ دہرائے تھے کہ بھئی آپ لوگوں کو جیسے ہالینڈ سے ہولوکاسٹ سے تکلیف ہوتی ہے، ایسا ہم کو نبی پر رسول کی عزت سے تکلیف ہوتی ہے، ناموس گستاخی کرتے ہو تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ایسا کرتے ہو تو ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ تو کیا اس یہ 2 الفاظ کی وجہ سے یورپ کو، جو یورپی یونین کو، جو اقوام متحدہ کو ڈر لگ گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یا عمران خان صاحب نے جو یون میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ایسی بات کرتا ہے تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پورے عالمی دنیا میں کوئی ایسا قانون سازی ہونی چاہیے کہ کوئی نیکسٹ ٹائم مسلمانوں کے خلاف یا ان کے نبی کے خلاف کوئی ایسی سازش، کوئی ایسا گستاخی نہ کرے۔ تو کیا اس یورپی یونین کو معلوم نہیں ہے کہ جو آدمی ادھر کھڑا ہو کے ہمارے اوپر مطالبہ کر رہا ہے، اس کے اپنے ملک میں 295C بھی موجود ہے، گستاخ بھی موجود ہے، جیلوں میں ہیں، ان کو سزا بھی ہو چکی ہے، ان کا عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ان کو معلوم نہیں ہے؟ کیا اس یون کی تقریر کی وجہ سے یورپی یونین میں یا اقوام متحدہ کو ڈر لگ گیا کہ یار ابھی کچھ نہ کچھ ان کو روکنا چاہیے، نہیں تو مسلمان تو اکٹھے ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی موجودگی میں یا علامہ سعد رضوی صاحب کی موجودگی میں، آپ انٹرنیشنل اخبار اٹھا لو، انٹرنیشنل میڈیا اٹھا لو، تو اس میں سب سے زیادہ جو تذکرہ ہے وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا ہے، کسی کا بھی نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ گیرٹ ویلڈر نے جو پروگرام کینسل کیا تھا وہ میری وجہ سے کیا تھا، جو اس نے 100% جھوٹ بولا تھا۔ اس گیرٹ ویلڈر خود کہتا ہے کہ میں نے علامہ خادم حسین رضوی کی وجہ سے
پروگرام کینسل کیا کیونکہ اس نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی تھی. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ مکمل ایک بڑے پلاننگ کے تحت ایک گدھے کو گھوڑا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, سفید دن کے 12 کو رات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ ناظرین جو میں پہلے بات کر چکا تھا نا کہ طارق جمیل صاحب والی, تو مجھے سپورٹ کرنے والے ہوں گے نا وہ جہل ہوں گے جن کو معلوم بھی نہیں ہوگا. یہ وہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں جن کو حقیقت بھی معلوم نہیں ہے کہ یار یہ واقعہ ہوا کیسے ہے. جب اسلامی ملک, اگر جتنے 28 اسلامی ملکوں نے, اگر آج بھی کوئی کہتا ہے کہ یہ 28 ملک کے جو سربراہ تھے صرف اس کی محنت ہے, جو میں کہتا ہوں نا ان کی محنت نہیں ہے, پورا کریڈٹ ان کے علماء اکرام کو جانا چاہیے. لیکن پھر بھی کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ کریڈٹ ان صدور جو وزیر اعظم کو جانا چاہیے, تو خدا کی قسم ہے ان 28 ملکوں کے وزیر اعظم یا صدور, ان میں 5% بھی غیرت ایمانی باقی ہوتی تو یہ قرارداد جمع نہیں کرتے, یہ منہ توڑ جواب دیتے ان کو. سمجھ آ گئی؟ مسلمان حکمران جواب دیتا ہے, ریکویسٹ نہیں کرتا ہے, التجا نہیں کرتا ہے, احتجاج نہیں کرتا ہے. احتجاج کمزور آدمی کرتے ہیں, معذور لوگ کرتے ہیں احتجاج. جو حق پہ ہوتا ہے, مانی پر ہوتا ہے, تو وہ لڑتے ہیں. تو ناظرین یہ ہے اصل حقیقت اس قرارداد کی. اس پوری قرارداد جو اقوام متحدہ میں جمع کرائی گئی ہے, اس کا جو کریڈٹ ہے وہ صرف اور صرف علماء اکرام کو جاتا ہے. اگر میں پاکستان کی بات کروں تو وہ صرف علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو جاتا ہے, تحریک لبیک کو جاتا ہے, ان مذہبی جماعتوں کو جاتا ہے کہ جو کھل کے سامنے آئی تھیں اس کی, جنہوں نے مجبور کیا تھا اس عمران خان صاحب کو کہ کوئی نہ کوئی قدم اٹھائے. تو لہٰذا ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے, تفصیل آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہوگی. اور رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.